اللہ الرحمن الرحیم دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین اچھی سوچ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کلمے کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد کیا۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو آدمی خیر خواہ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جب اس کے پاس دین نہیں ہے وہ دیندار نہیں۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله الغفور الرحيم. التميم بن عوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بیش بہا درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ نور سے ایک آیت اور صحیح مسلم سے
ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیے، اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا فرما کر مختلف کنبوں، قبیلوں اور ذاتوں میں تقسیم فرما دیا۔ اسلامی بھائی چارہ کے بعد ہمارے آپسی رشتے کو ایک جسم کے مانند قرار دیا کہ ہم سب آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کسی لحاظ سے کسی کو کوئی ایک مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے، اور کسی کو کسی کام میں اس کا محتاج اور اس کا ضرورت مند بنا دیتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے۔ اللہ رب العالمین انہیں وہ مقام اور وہ حیثیت اور وہ منصب اللہ انہیں عطا فرمایا کہ یہ دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ تو بھائیوں، انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ انسان یہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، انسان ایک دوسرے کا ہمدرد اور اس کا سپورٹر بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو آئیے، حدیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا کردار، آپ کی بول چال، آپ کا مشورہ، آپ کا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کو آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے۔ ہماری طرز گفتگو سے، ہماری بات چیت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہمارے کام سے، ہمارے کردار سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر وہ انسان بہترین انسان ہے جس انسان سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کے بجائے، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد، ہم ایک دوسرے کے کام آنے کے بجائے، آج سماج اور معاشرہ جس رخ کو اختیار کیا ہوا ہے، اگر ہم سماج اور معاشرے میں اگر نظر دوڑاتے ہیں، پتہ چلتا ہے آج یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آج ایک آدمی دوسرے کے بالکل مخالف بنا ہوا ہے، خیر خواہی کا جذبہ دھیرے دھیرے گھٹتا جا رہا ہے۔
عبادات ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں اللہ رب العالمین ان عبادات اور ان اعمال کو کسی سبب اور کسی ریزن پہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اس فریضے کو اللہ تعالیٰ وقتیہ طور پر اللہ اس فریضے کو ہٹا دیا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ اللہ نے جہاد کی متعلق فرمایا، جہاد کتنی عظیم عبادت ہے، جہاد جیسے اس فریضے کو اللہ رب العالمین کمزوروں سے اللہ ہٹا لیا، بیمار سے اللہ ہٹا لیا، جو اللہ جہاد کے لیے جو مال خرچ نہیں کر سکتا ہے اللہ اس فریضے کو اس کے اوپر سے ہٹا لیا۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بھائیو، خیر خواہی کتنا عظیم عمل ہے، اس خیر خواہی والے عمل کو اللہ رب العالمین کسی حال میں اللہ ساکت نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کسی مسلمان بھائی مرد اور عورتوں سے اللہ رب العالمین اس فریضے کو اللہ نے ہٹایا۔ وہ خیر خواہی، وہ خیر خواہی۔ آئیے میرے بھائیوں، خیر خواہی کے ضمن میں بہت ساری حدیث ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام میں خیر خواہی کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت، حدیث کے راوی حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین اچھی سوچ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کلمے کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد کیا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو آدمی خیر خواہ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جب اس کے پاس دین نہیں ہو دیندار نہیں۔ جس آدمی میں خیر خواہی ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس دین ہے وہ انسان دیندار ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی خیر خواہی کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ خیر خواہی کا معاملہ کی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، ولرسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ بھائیو، یہ خیر خواہی والا معاملہ ہمارے پاس ہے، ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں، ہم ایک اچھا سوچتے ہیں، ہم ایک ہی کام آتے ہیں، یہی تو اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ اسلام تو یہی چاہ رہا ہے تمہارے خیالات اچھے ہو، تمہاری سوچ اچھی ہو، تمہاری نصیحت اچھی ہو اور تمہاری ساتھ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، تب جا کے آپ خیر خواہ بنیں، اور دین نام ہے خیر خواہی۔ بھائی، خیر خواہی ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو کہ عورت، خیر خواہی ضروری ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی یہ حق ہے، یہ حق ہے، ہر مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 ذمہ داریاں ہیں۔ کون سی ذمہ داریاں ہیں وہ؟ کیا وہ ذمہ داریاں ہم جانتے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داری پہ ہمارا عمل ہے؟ پہلی ذمہ داری، پہلا حق یہ ہے جب وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار ہو جائے اس کی بیمار کسی ہے، آپ کی میٹھی بول سے، آپ اس کو حوصلہ دینے سے، اس کی ہمت افزائی کرنے سے، بیمار کو دوائی لینے سے بڑھ کے آپ کے مشورے، آپ کی ہمت سے بیمار کو اطمینان، اس کو شفا ملتی۔ اسلام کی تعلیم دیکھیے، خیر خواہی میں اسلام کی تعلیم یہ ہے جو کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے
مغفرت کرتے ہیں. شام کے وقت نکلتا ہے کسی کی خیر خوبی پوچھنے کے لیے, اس کے احوال کو دریافت کرنے کے لیے. صبح تک اس آدمی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے حدیث میں یہاں تک فرمایا, کوئی آدمی کسی کی بیمار کرسی کے لیے اس کی تیمارداری کر رہا ہے, جس راستے میں چل رہا ہے وہ جنت کا راستہ ہے, وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری. بیمار کرسی پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, طبیعت خراب ہوئی اس کے لیے کچھ دعائیں کلمات پیش کرنے والے نہیں, ارے اس کا انتقال ہو گیا تب جاتے ہیں ذرا چادر ہٹاؤ, چہرہ دیکھ دو میرا, میت کا چہرہ دیکھ دو. میں یہ چہرہ دیکھنا کیوں معاملہ ہے بھائیو؟ میت کے حق میں دعائیں مغفرت تاکہ اس کی سفارش ہو جائے, میت کے حق میں جنازے کی نماز, میت کے حق میں دعائیں مغفرت. اس کے سر سے, اس کے چہرے پر سے اس کی چادر کو ہٹا کے اس کو دیکھنا. طبیعت خراب ہو گئی, بیمار ہے, پیشنٹ ہے, پوچھنے والا نہیں, پڑوس میں بیمار ہے, اس کی تیمارداری نہیں, میسج میں لگایا کہ فلاں بیمار ہے, اس کی کوئی خبر گیری نہیں. مرنے کے بعد اس کا دیدار, پہلی ذمہ داری وہ بھی کی ہوگا, بیمار ہو جائے اس کی بیمار کو صحیح کرے. دوسرا حق یہ ہے جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو, اس کے جنازے میں شریک ہو. تیسرا حق یہ ہے کہ وہ جب دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے. چوتھا حق یہ ہے جب ملاقات کرے پہلے سلام کرے. آج معاشرہ اتنا سلام میں بخیلی کر رہا ہے, ملے فوراً ادھر ادھر کی بات ہے. بھائی ہمارا دیندار بھائی ہے, خواتین سے بول رہے کہ ہماری بہن ہے, پہلے سلام کریں. ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق ہیں, اور حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ جب ملاقات کریں تو پہلے اس کو سلام کریں. اور اسی طریقے سے جب اس کو چھینک آ گئی اس کی چھینکنے والے کا جواب تھا. بعض لوگ چھینکتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ سننے کے بعد سننے والے جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ, اللہ کے پر رحم کرے. اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا ہے جواب نہیں دیں گے, چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب دیں گے. اس نے اللہ کی تعریف کے جواب, اللہ کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد جو چھٹا جو حق ہے وہ یہ ہے اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر حاضری میں اس کا خیر خواہ ہے, اس کے متعلق سے اچھی سوچ رکھے. کچھ لوگ ہیں سامنے ہیں اس کی تعریف کرتے, ذرا غیر حاضر ہو گئے اس کے پیچھے کتنی باتیں فیل اس کے بارے میں. بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کی صدر پوشی کرتا ہے, اس کی خامیوں کو, اس کے گناہوں میں اللہ اس کی صدر پوشی کرتا ہے, قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے کریم اس کے گناہوں میں اللہ صدر پوشی کرتا ہے. آج دنیا میں ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, اس کی خامیوں کو, اس کے گناہ آج اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کرنا, اس کو ذلیل کرنا کیا عزت اور ذلت کا معنی. بھائی 6 حقوق تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. خیر خواہی الحمدللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں یہ خیر خواہی کی صفت ہے, یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے. اچھی نصیحت, اچھا مشورہ, ایک دوسرے کے کام آنا, میری شخصیت سے دوسرے کو فائدہ ہونا, میری بات سے دوسرے کو فائدہ, میرے کام سے دوسرے کو فائدہ, یہ خیر خواہی ہے. اسلاف کی نظر میں اس کے اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی بہترین عمل کون سا ہے, بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے احب عبادت عبدی الی النصیحہ, میرے بندے کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں میرے بندے کا میرے نزدیک محبوب اور جو پیارا عمل ہے النصیحہ, خیر خواہی. خیر خواہی یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے, بہت پیارا. بھائیو
اسلاف کی نظر میں خیر خواہی کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحابی کا نام سنا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں وہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے جو خیر خواہ بنا ہوا ہے، جو خیر خواہ بنا ہوا ہے، اللہ ایسے بندے کو بہت محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز، امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے، آدمی خیر خواہ بنا ہوا ہے، وہ آدمی اس زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ آدمی اس زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ فضیلت۔ ایک تیسری مثال باستابعین کے بارے میں کہتے ہیں اگر میں جامع مسجد میں داخل ہوا، جامع مسجد میں داخل ہو گیا، پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اگر مجھ سے سوال کیا جائے، مجھ سے سوال یہ کیا گیا پوری اس مسجد میں اچھا انسان کون ہے، اگر مجھ سے سوال کیا جائے تو میں یہی جواب دوں گا اس پوری مسجد میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو آدمی خیر خواہ بنا ہوا ہے، جو آدمی خیر خواہ ہے یہ بہت اچھا انسان ہے۔ مجھ سے سوال کیا جائے اس مسجد میں پوری جماعت میں سب سے برا انسان کون ہے، میں یہی کہوں گا سب سے برا انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتا ہے، جو آدمی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، یہ انسان اللہ کی نزدیک بہت برا انسان۔ بھائی، بہت سارے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے، ایک صحابی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا نام جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ہے۔ ایک مرتبہ جریر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر یا تکیہ پیش کیا، بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں چادر یا تکیہ پیش کرا۔ وہ صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک واقعہ نوٹ کیا۔ واقعہ یہ ہے، صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غلام کو بازار بھیجتے ہیں کہ ایک گھوڑا خرید کے، غلام گیا مارکیٹ میں، گھوڑے کو 300 درہم میں گھوڑے کو خریدا، قیمت دینے کے لیے گھوڑے کے مالک کو ساتھ میں بلا کے ساتھ میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس غلام صاحب بول دیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو تو میں خریدا ہوں، ریٹ تو پورا طے ہو گیا، 300 درہم میں خرید دیا۔ صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو دیکھتے ہیں، قیمت پر غور، 300 درہم اور یہ گھوڑا بہت فرق معلوم ہو رہا ہے۔ 300 درہم یہ تھوڑے ہی، گھوڑا یہ زیادہ قیمت کا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے مالک سے کہتے ہیں گھوڑا آپ کا یہ زیادہ قیمت کا معلوم ہوتا ہے، کیا آپ اس گھوڑے کی 400 درہم آپ لینا پسند کرو گے؟ گھوڑے کے مالک نے کہا آپ کی رضا میں، آپ کی خوشی اگر ہے بولے لو۔ پھر صحابی نے ایک اور دوسری مرتبہ پھر 100 درہم کا اضافہ کر دیا، پھر اور 100 درہم کا اضافہ کر دیا، 300 درہم کے بعد 100 بڑھتے گئے۔ صحابی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو 800 درہم میں خریدا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، بعد میں 100 درہم بڑھا رہے ہیں۔ جب 800 درہم صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے مالک کو دے دیے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت آپ نے کیوں بڑھائی؟ جریر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، اللہ کے نبی سے میں نے بیعت کیا ہے ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، اللہ کے نبی سے میں بیعت کر کے آیا ہوں، میری بیعت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو لہذا میں آپ غور کیا، یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا معلوم ہو رہا ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو کم قیمت دوں،
بھائیو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں، ایسی مثالیں ملتے ہیں میرے بھائی، اکثر مثال۔ آخر میں ایک بار مشورہ بھی دیکھیے، الحمدللہ اچھا مشورہ دے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس جب یہ بیوہ ہو گئی، دونوں کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے، فاطمہ بنت قیس کو دونوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے، حضرت معاویہ بھی نکاح کا پیغام بھیجے اور ابو جہل بھی نکاح کا پیغام بھیجے۔ فاطمہ کیا کریں؟ دونوں کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا، بہتر ہے کہ میں اللہ کے نبی سے مشورہ کروں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی، اللہ کے نبی سے مشورہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی بتا، دیکھو ابو جہل ڈنڈا ہمیشہ کندھے پہ چلو، معاویہ قریب ہے، میرا مشورہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ فاطمہ کہتی ہے اسامہ بن زید سے نکاح مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اسامہ سے نکاح کرو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میرا نکاح اسامہ بن زید سے ہوا، ان سے نکاح کے بعد میں نے جو خیر جو بھلائی جو فائدے میں نے دیکھے، میں نے اللہ کے نبی کے مشورے کو میں نے اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی میرے لیے کتنا بہترین مشورہ، دیکھنے میں کیا معلوم ہوتا ابو جہل ڈنڈا رکھنے والے مارتے میں زیادہ ہے نا، اللہ کے نبی کا عیب بتائے نا۔ معاویہ رضی اللہ غریب نہ ان کا اللہ کے نبی بتائے، یہ عیب بتانا یہ بہتر ہے کہ کہیں آگے چل کے اس عورت کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس خاتون کی بھلائی میں اللہ کے نبی نے بہترین مشورہ دیا۔ کہیں بھی نکاح کے مطالعے سے لڑکا کیسا لڑکی کیسی ہے، اگر کوئی آپ سے مشورہ کرے صاف رپورٹ دے، صاف رپورٹ کیا اچھا مشورہ یہ ہمارا داری مشورہ۔ اگر غلط مشورہ دیتے ہیں، لڑکا ٹھیک نہیں ٹھیک ہے بول رہے ہیں، لڑکی ٹھیک نہیں لڑکی اچھی بول رہے ہیں، یہ خیال۔ لہذا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ مزید استاد سے آپ کے سامنے بات رکھوں۔ آج کی خطبہ جمعہ میں یہی پیغام ہر مسلمان بھائی بہنوں خیر خواہ بن کی زندگی گزارنا کہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند، اور جھوٹ دھوکہ نہیں، ظلم زیادتی، کسی کو ستانا پریشان کرنا، گالی گلوچ لڑائی جھگڑے قتل غارت گری، ساری چیزوں کو اسلام ہے حرام کرنا، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم تمام لوگوں کو ہمیشہ خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو جو اخلاقی برائیاں اللہ ان تمام برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ السلام نے جہاں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو مظلوم ہیں اللہ تو مدد فرما، آن کی آن میں اللہ تو مدد کر سکتا ہے، اللہ مظلومین کی اللہ تو مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو اللہ تو کیفر کردار پہنچا دے۔ اللہ ظالم کو ظلم کرنے سے اللہ اس کو روک لے، اللہ اس کو روک لے، اللہ اس کو اپنی گرفت میں دے دے۔ اللہ تو دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله أكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔